أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو آسمان زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں، ان چاند سورج ستارے وغیرہ، ان سب کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا عرش پر. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں ہے نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک، یعنی جتنے بھی امور ہیں ان سب کو تدبیر سے چلاتا ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، یعنی جب آسمانوں سے زمین تک اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، پھر وہ جو امور ہیں وہ چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اس دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے، ان دنوں کے اعتبار سے جن کو تم شمار کرتے ہو. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، اور یہ سارے کام اس ذات کے ہیں جو عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والا، والشہادہ اور ظاہر کو جاننے والا، عزیز الرحیم، زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا، یعنی ہر چیز کو بنایا ہے خوبصورتی کے ساتھ. وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی ابتدا کی ہے مٹی سے، انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پہلا انسان مٹی سے بنا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو، یعنی آدم علیہ السلام کی نسل کو بنایا ایک نچڑے ہوئے پانی سے، نچڑے ہوئے حقیر پانی سے. ثم سواہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاء کو برابر بنایا. ونفخ فیہ من روحہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روحوں میں سے اس میں روح پھونکی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، اور بہت کم تم اللہ کا شکر ادا کرتے، یعنی اللہ نے ساری نعمتیں سب اعضاء بنائے لیکن ان کا شکر بہت کم کرتے ہو. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. پہلی آیات میں زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو اور ان کے درمیان میں جو بھی مخلوقات ہے ان کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. 7 آسمان بنائے ہیں اور 7 زمین. زمین و آسمان کے درمیان میں جو نظام شمسی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں اور بہت ساری مخلوقات ہے، سیارے ہیں، ان کو اللہ نے سب کو اپنی قدرت سے بنایا اور 6 دنوں کے اندر بنایا. فی 6 ایام، اب 6 دن دنیاوی کے دن مراد ہیں یا آخرت کے؟
دنیا کے 6 دن تو 24 گھنٹے، یعنی ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور جو آخرت کے دن ہیں وہ ایک دن 1000 سال کا ہے۔ تو اگر دنیاوی دن مراد لیا جائیں تو پھر تو 6 دن یعنی 24 گھنٹے کے اعتبار سے چند گھنٹوں کے بنتے ہیں، اور اگر آخرت کے دن مراد لیے جائیں تو پھر یہ 6000 سال بنتے ہیں۔ پھر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تو ایک لمحے میں، ایک پل میں سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں، تو 6 دنوں کی مقدار کیوں؟ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ بنا دے، لیکن اللہ نے بتلایا کہ جو چیز آہستہ بتدریج بنتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، یعنی اللہ کی ایک طریقہ کار ہے۔ جو چیز جتنی جلد تیار ہو جاتی ہے وہ فانی ہوتی ہے، جو چیز جتنی آہستہ آہستہ ہوتی ہے اس وہ پائیدار ہوتی ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب سے ہم تفسیر پڑھ رہے تھے، انہوں نے اس کی مثال یہ دی تھی کہ کو مرغی کا بچہ ہے، انڈے سے نکلتا ہے، نکلتے ہی وہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ مرغی انڈے سے نکلا اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا، دانہ چگنا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا، لیکن بڑے ہو کر وہ کوئی کارنامے انجام نہیں دیتا۔ انسان ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، نہ پیدا ہوتے ہی نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ خود کھا پی سکتا ہے۔ انسان بتدریج بڑا ہوتا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ بڑے ہو کر بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے۔ مرغی ہے، مرغی کا بچہ نکلتے ہی چلنے پھرنے لگ جاتا ہے، لیکن بڑے ہو کر کوئی کارنامہ انجام نہیں دیتا۔ مرغا ہو تو زیادہ کارنامہ کیا ہے، وہ اذان دینا شروع کر دیتا ہے، مرغی ہے تو انڈے دینا شروع کر دیتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کارنامہ نہیں۔ انسان بڑے ہو کر کیا کیا کارنامے انجام دیتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے بتدریج بڑھایا، بھئی چونکہ اس نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ انسان کو بڑھا دیا۔ تو جو چیز بتدریج بنتی ہے اس کی پائیداری اور مضبوطی زیادہ ہوتی ہے بنسبت ایک لمحے میں۔ تو انسان کو یہ طریقہ سکھایا، تو یہ علماء نے اس کا جواب دیا کہ زمین و آسمان کو بتدریج آہستہ بنایا اور بڑا پائیدار اور مضبوط نظام بنایا۔ آگے فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی سفارشی ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب تم اللہ کے پیش حاضر ہوگے، اگر اچھے اعمال لے کر جاؤ گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر دوسروں کے سہارے پر بھی فلاں مدد کر دے گا، فلاں مدد کر دے گا، جیسے آج کل لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارشی کرنے والا۔ قرآن میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اللہ کے حضور جو سفارش کر سکے مگر اللہ کی اجازت سے۔ جو سفارش کریں گے انبیاء، علماء، شہداء، صالحین، تو اللہ کی اجازت سے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کر سکے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو وہاں دم مارنے کی، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوئی تو پھر کوئی وہاں بچانے والا نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پیچھے بات گزری ہے کہ وہ قیامت کا دن وَاخْشَوْا يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، کہ قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن نہ اولاد کام آئے گی، نہ ماں باپ اپنے اولاد کے کام آئیں گے، نہ اولاد اپنے ماں باپ کے کام آئے گی۔ وہاں اعمال کا سکہ چلے گا۔ اللہ کو راضی کر کے گئے ہیں تو سارے کام ٹھیک ہیں، اگر اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت وہاں بچا نہیں سکتی ہے۔
تو اس لیے فرمایا افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی ان باتوں کو سن سن کر کو نصیحت حاصل کرو اور آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اگلی آیت میں فرمایا یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ تمام معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کسی چیز کو بے تکی بنا دینا، ایک یہ ہے کہ تدبیر سے بنانا، مشورے سے بنانا، سوچ بچار کے بعد بنانا۔ تو ہر معاملے کی ایک تدبیر ہے، حکمت ہے۔ تو تدبیر سے یہ جتنی بھی چیزیں بنی ہیں بقدر ضرورت بنی ہے اور تدبیر سے بنی ہے۔ ہر چیز کی ایک ضرورت ہے۔ اب سورج ہے، اس کی ایک ضرورت ہے، اس کو اللہ نے تدبیر سے بنایا۔ چاند کی ایک ضرورت ہے۔ اب سورج ہے، اس سے ہماری ساری فصلیں پکتی ہیں۔ چاند ہے، اس کے ذریعے سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ ستارے ہیں، ان کے ذریعے سے راستہ معلوم کرتے ہیں۔ سمندروں میں چلے جائیں تو سوائے ستاروں کے اور کوئی راستہ، کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم ہوتا ہے۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سورج نہ ہو، چاند نہ ہو، رات کو اندھیری رات ہوتی ہے، ستاروں کی روشنی ہوتی ہے، سورج جگمگا رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ انسان کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ ستارے بھی نہ ہوں تو بالکل اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے۔ تو رات کو جب چاند بھی غروب ہو جاتا ہے، ستاروں کی ہلکی پھلکی روشنی سے انسان چل پھر سکتا ہے۔ ستاروں کا بھی ایک اپنا نظام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے بڑی تدبیر سے بنائی، ہر چیز ایک حکمت کے تحت بنائی۔ اب جتنے بھی مخلوقات ہے زمین میں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی، بعض لوگ کہتے ہیں یہ مکھی اور مچھر، ان میں بھی بڑی حکمت ہے۔ ابھی جو مکھی ہے، اس کی ایک پر میں بیماری ہے اور ایک پر میں شفا ہے، اللہ کی قدرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے کھانے یا پانی میں گر جائے تو یہ ایک پر ڈبوتی ہے، وہ پر بیماری والا ہوتا ہے، تو جب اس کو نکالو پہلے ڈبو کے پھر اس کو نکالو تاکہ شفا والا پر بھی اس میں چلے جائے۔ تو جو بیماری اس میں آئی تھی، شفا والا پر جب اس میں ڈوبے گا تو وہ بیماری ختم کر دے گا۔ ایک دفعہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے زمانے میں کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت ہمارے علاقے میں مکھی اور مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، دعا کریں یا کوئی تعویذ دے دیں وہ ختم ہو جائیں۔ وہ ان کو سمجھاتے رہے بھی دیکھو اللہ کا نظام ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں حضرت بہت زیادہ ہو گئے۔ تو اللہ کے ولی آدمی تھے، انہوں نے کوئی ایسا تعویذ دے دیا اور اللہ سے دعا کر دی کہ بھی اس کو وہاں رکھ لو، تمہارے مکھی اور مچھر ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے وہاں رکھا تو اس علاقے میں مکھی اور مچھر کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی مکھی اور مچھر کا نام و نشان ختم ہو گیا تو وہاں بہت ساری بیماریاں پھیل گئیں، اس علاقے میں بیماریاں پھیل گئیں۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے تو پھر ان بزرگوں کے پاس آئے، حضرت وہ تو وہاں تو یہ فلاں فلاں بیماری پھیل گئی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ایک مکھی اور مچھر، یہ مکھی ہے بہت ساری اللہ نے اسے بیماریاں، یہ بیماریوں کو چوس لیتی ہے۔ مچھر ہے انسان کے جسم میں جو خون ہے چوستا ہے، تو بہت ساری بیماریوں کا علاج خون نکالنے سے ہوتا ہے۔ ابھی جو حجامہ کراتے ہیں نا، اس سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات حجامہ کرایا کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ اگر حجامہ نہ بھی کرائے تو مچھر خون چوس کے بہت ساری بیماری، وہ گندے خون کو چوس لیتے ہیں۔ تو اللہ کی بعض اوقات اس سے بیماری بھی پھیلتی ہے، اللہ کی قدرت ہے، جیسے ڈینگی مچھر ہے اس سے بیماری بھی پھیلتی ہے، ملیریا بھی ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اسی سے اللہ شفا بھی دے دیتے ہیں۔ تو ہر چیز کو اللہ نے اپنی قدرت سے بے فائدہ نہیں بنایا۔ ابھی جو سانپ ہے بظاہر نقصان دہ ہے، لیکن اس کی یہ ہر سال اپنی کھال بدلتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ایک جھلی سی اترتی ہے، تو اس جھلی کو حکماء حضرات
ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں مل جائے تو اس کے ذریعے سے آنکھوں کا علاج کرتے ہیں، آنکھوں کی جو بینائی کے لیے جو دوا دارو تیار کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔ تو ہر چیز میں اللہ نے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے، اس لیے ہر کام کو اللہ نے بڑی تدبیر سے بنایا، بڑی حکمت کے ساتھ بنایا۔ تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز تدبیر کرتا ہے، اور تمام کاموں کی تدبیر۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ پہلے اللہ تعالیٰ کسی کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، تو وہ کام پھر چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اس دن کہ جس کی مقدار 1000 سال ہے، ان دنوں کے اعتبار سے جن کو تم شمار کرتے ہو۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا تھا علامہ عثمانی نے کہ بھئی اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کی یعنی 1000 سال کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر فرشتے اس نظام کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ پھر جب 1000 سال گزر جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، پھر وہ نظام چلتا رہتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ایک تدبیر کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو فرشتے اس نظام کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ دوسری یہاں آیا کہ بھئی کہ وہ دن جس 1000 سال کا ہوگا جس کو تم شمار کرتے ہو یہاں، تو اس سے کون سا دن مراد ہے؟ قرآن کی ایک دوسری آیت میں آیا قیامت کے بارے میں مقدارہ 50,000 سنہ، جو قیامت